बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, इस वक्त जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो रात के तकरीबन बजे हुए हैं 2:30 और आधा घंटे बाद हो जाएगा सहरी का टाइम स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ थोड़ा कम रखी है क्योंकि रमज़ान में नहीं मिल रहा टाइम, बिल्कुल बहुत बिजी स्केड्यूल हुआ है सबका। फ्रेंड, आज की अपडेट बहुत ज़रूरी थी, जो कि एक चैनल के लिए तो है ही ज़रूरी मगर उनके लिए एडवाइस भी है। फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल विद आयशा में आयशा का जो एटीट्यूड है वो सबके साथ रूड है, मगर इसका रीज़न किसी ने नहीं देखा कि क्या रीज़न है कि उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रूड है। फ्रेंड, यहाँ पर आयशा ने और मरियम ने अब तक ये दोनों में साथ नजर आती थी, मगर इन दोनों में जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आयशा को लोग कहते हैं कि आयशा जो है बहुत एटीट्यूड शो करती है। देखें यहाँ पर हुआ क्या, इफ्तारी में जो काम किया गया है वो आयशा ने बहुत ज्यादा किया और आयशा कंटिन्यूसली मरियम पे ये एटीट्यूड शो कर रही थी कि मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। अच्छा, मरियम है और दूसरी बात ये समीना को तो इंक्लूड कर ही नहीं, वो तो कोई काम करती ही नहीं है। अब यहाँ पे सारा बर्डन मरियम पे और आयशा पर पड़ गया है। आयशा ने किया क्या है फ्रेंड, इशू यहाँ पर है कि आयशा का एटीट्यूड लेवल ये है कि वो अपने घर को बेनता नीट एंड क्लीन देखना चाहती है। अब यहाँ पर इफ्तारी के जो बर्तन होते हैं सारे वो भी आयशा ही वॉश करती है। क्यों यहाँ पे मरियम वॉश नहीं करती? यहाँ पर देखा गया है कि गफलत बरतती जा रही है, रेकलेसनेस दिखाई जा रही है कि घर को उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से आयशा चाहती है और आयशा सफाई करती है। यहाँ पर दोनों ने मिलकर इफ्तारी बनाई और इफ्तारी के बाद इन्होंने आपस में एक दूसरे पे काफी जो है तंज मारे, जो कि इनडायरेक्टली हो रहे थे और डेफिनेटली वो एक फैमिली व्लॉग है तो उसमें बहुत सारी बातें वो जो है हाइड नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर आयशा ने और मरियम ने दोनों ने अपने अपने दिल से शिकायतें जो है वो करनी शुरू कर दी। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आयशा ने कहा कि मेरी सबसे ज्यादा आमना से बनती है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये पैदा होता है सिर्फ आमना से क्यों बनती है, और यही क्वेश्चन मरियम को लगा बुरा, जिसपे मरियम ने पूछा कि भाई आमना से क्यों बनती है, हम में क्या बुराई है। तो मरियम ने तंजिया तौर पे कहा कि आमना जो है वो सब कुछ सहती है खामोशी से, जिस पे आयशा ने कहा कि नहीं, आमना मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है बहन के अलावा और आमना मेरी बात सुनती है, समझती है। तो यहाँ पे मरियम ने भी जवाब दिया कि क्या हम नहीं समझते। फ्रेंड, यहाँ सारी बात जो है, जो कंक्लूजन ये भी आया है कि इनमें जो लड़ाई का जो बेसिक पॉइंट है वो इनके व्लॉग्स हैं, क्योंकि व्लॉग की एडिटिंग जो है वो बन गई है इनके लिए मुश्किल। आपको बताएं, आमना को एक सपोर्ट है उमेर की। पहले बिलाल एडिटिंग करता था, बिलाल से जो इनके आर्गुमेंट्स हुए इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती बिलाल से। अब जो है उमेर इसी तमाम व्लॉग्स की एडिटिंग करने लगा है। उमेर के पास और कोई काम नहीं है और उमेर जो है लाइफ विद आमना, किचन विद आमना और इसके अलावा लाइफ विद उमेर, तीनों की एडिटिंग अब उमेर करता है। अब यहाँ पर मरियम भी अपने प्रोग्राम्स की, अपने व्लॉग्स की एडिटिंग करती हुई देखी गई है। उसके अपने व्लॉग्स में दिखाया गया कि वो लैपटॉप पे बैठी हुई प्रोग्राम्स एडिट करती थी। इसके अलावा मोमिना भी अपने प्रोग्राम्स में खुद ही एडिटिंग करती है, क्योंकि देखें जो हम व्लॉग्स बनाते हैं वहां हमें एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। मगर यहाँ पे आयशा ने ये कहा कि तुम लोग मेरा नहीं सोचते, सबसे पहले तुम लोग अपने व्लॉग्स अपडेट करते हो, उसमें एडिटिंग जो है नंबर वाइज होती है और जो है मेरा नंबर बहुत देर में आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आयशा जब इतनी बड़ी व्लॉगर है, मतलब अच्छी खासी व्लॉगिंग करती है और लोग जानते हैं, व्यूवर्स देखते हैं, मगर आयशा क्यों डरती है अपने व्लॉगिंग की एडिटिंग करने से? एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं यहाँ पर खुद इस यूट्यूब की फील्ड में हूँ अपने इंटरेस्ट की वजह से। मेरे किसी फैमिली मेंबर को इंटरेस्ट नहीं है, सो मैंने भी एडिटिंग सीखी और इसमें काफी टाइम लगाया। काफी जो है जाहिर सी बात है नो हाउ नहीं थी इतनी, आइदर वो मोबाइल में एडिटिंग हो या कैमरे में सेटिंग हो या कंप्यूटर में सेटिंग हो, तमाम चीजें मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती हूँ। आइदर मैं कुछ हेल्प लेती हूँ बहुत से लोगों की, मगर मेरी फैमिली जो है डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उनको इंक्लूड नहीं करती इसमें डेफिनेटली। इसी तरीके से आयशा को चाहिए कि वो अपने काम खुद करे। एडिटिंग इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी है एडिटिंग में और फैमिली व्लॉग में आयशा को कोई मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं कहती हूँ आयशा कि अगर आपको मुश्किल है एडिटिंग करने में तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सिखाऊंगी आपको एडिटिंग, ठीक है।
مگر یہاں پر عائشہ کا روڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کے پیچھے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ روڈ کیوں ہے, عائشہ کو کیا پرابلم ہے. اپنے بہن بھائی تو چھوڑے, بہنیں یعنی کہ مریم جو آئی ہے دوسرے گھر سے, ظاہر اب آ چکی ہے وہ اپنے گھر, وہاں پہ بھی ان کی نہیں بنتی. اور یہاں پر ایک جگہ پہ دکھائے گا کہ افطاری کے برتن مریم نے دھوئے ہیں, تو وہ مریم سے اتنی مشکل ہوگی برتن دھونا. میں حیران ہوں کہ گھر میں رہنے والی لڑکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں, 18-19 سال کی لڑکیاں جو ہیں, بلکہ اس سے بھی چھوٹی لڑکیاں ہیں, وہ برتن دھو لیتی ہیں بہت ایزی. یہاں عائشہ اور مریم کے دوران ایک پینک پھیل گئی تھی, اتنے برتن, اتنا گندا کچن. یار اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ڈیفینیٹلی رمضان میں سحری ہے, افطاری ہے, یہاں پہ ہر لیڈی پہ برڈن ہے. سو یہاں پر دونوں بہنیں, ایک ماں کی 2 بیٹی ہیں, وہ ایک ہی چیز پہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے لڑ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. برتنوں کی کیا اوقات ہے, یہاں پہ مریم برتن دھو رہی ہے, اس سے برتن دھوئے نہیں جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ, ایک ایک پلیٹ کو واش کر رہی ہے تو جو ویم کا جو لکوڈ ہے وہ لگا رہی ہے ایک ایک پلیٹ پہ دھونے سے پہلے. بھائی ویم کا جو لکوڈ ہوتا ہے, اگر آپ لکوڈ سوپ بھی یوز کریں تو اسے کسی باؤل میں یا پلیٹ میں آلریڈی نکال لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا لکوڈ, اس کا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو لکوڈ بناتے, یا پھر ویم کا جو صابن ہوتا ہے اس میں وہ باہر میں ایڈ کر لیا جاتا ہے. بچوں کی طرح بہیو یا تو مریم انٹینشنلی کر رہی تھی, یا میں بھی پاسبل اس نے برتن کبھی دھوئے نہیں ہے, بٹ اگر لٹرلی اس نے کبھی ایسا کیا تو یہ بہت غلط ہے. یہاں پر عائشہ کنٹینیوسلی انسپیکٹر کی طرح کھڑی ہوئی جو ہے اس کو انسٹرکشن دے رہی تھی, اور مریم ڈر ڈر کے جو ہے برتن دھو رہی تھی. سو فرینڈ یہاں پہ دونوں کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ جو ہے بیونڈ انڈرسٹینڈنگ تھا. میں بھی پاسبل یہاں پر جو سب کچھ کیا گیا ہو سمینہ کو شو کرنے کے لیے کیا گیا ہو, کیونکہ یہاں پہ کنٹینیوسلی مریم یہ کہی تھی کہ میں نے تو کبھی برتن نہیں دھوئے, میں برتن دھوئے بغیر سو جاتی ہوں, اور یہ سارا کام عائشہ کرتی ہے. اس کے بعد مریم نے کافی برتن صاف کیے, کچن کو بالکل کلین کیا. اس کے بعد عائشہ نے آ کے اپنی ایکسپرٹنیس کیا دکھائی کہ اس نے کیبنٹس پورے صاف کیے ہیں, جو کیبنٹس کا جو فرنیچر ہے وہ صاف کیے, کارنر صاف کیے, اس کے ہینڈل صاف کیے ہیں سارے. تو یہاں پر مریم نے کہا نہیں اب گندگی نہیں ہے, اب بالکل صاف ہے. مگر عائشہ نے آخر میں اپنے اسکلس شو کیے. تو میں بھی پاسبل یہ سب چیزیں جو ہے پلانڈ اور دونوں بہنوں کے درمیان, کیونکہ بعد میں اس نے ریوارڈ مانگا تو مریم نے تو عائشہ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں افطار پارٹی پہ لے کے جاؤں گی. سو یہاں پہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہیں, مگر دونوں بہنوں نے کہا کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی. فرینڈ یہاں پر نو ڈاؤٹ عائشہ کا کچھ ایٹیٹیوڈ روڈ ہے, اور یعنی کہ ایک ولاگ میں مریم نے عائشہ کے شولڈر پہ جب ہاتھ رکھا تو عائشہ نے بغیر دیکھے کہ آن لائن جائے گا یہ, اس نے بڑی بے برتاؤ بد اخلاقی سے اس کا ہاتھ شولڈر پہ سے ہٹایا. اگر برا بھی لگ رہا ہو تو انسان تھوڑا سا اسمائل کر کے جو ہے منع کر دیتا ہے, مگر عائشہ نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یار آن لائن جا رہا ہے, میری اور میری بہن کی دونوں کی انسلٹ ہوگی اس میں. عائشہ کا بیہیویئر کچھ زیادہ روڈ ہے. کوشچن یہ ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ عائشہ کے مائنڈ میں ایک ایسی کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا اتنا روڈ بیہیویئر ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات ہے عائشہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی چھوٹی بہنوں پہ آرڈر نہ چلاؤں, میں اپنا بیہیویئر روڈ نہیں رکھوں, اپنے فیس پہ اسمائل رکھوں. آپ نے دیکھا ہے مریم کو ہمیشہ مریم جو ہے وہ اپنے فیس پہ اسمائل رکھتی ہے, اسی طریقے سے آمنہ مومنہ اتنے لوگوں کے فیس پہ اسمائل ہوتی ہے, جبکہ عائشہ کے چہرے پہ کافی روڈنیس ہوتی ہے. فرینڈ میں بتاؤں کہ یہاں پہ عائشہ نے یہ کہا کہ مومنہ اور آمنہ سے میری بنتی ہے. دیکھیں مومنہ اور آمنہ دونوں ایسی پرسنالٹی ہیں کہ آمنہ تو اپنی فیملی میں سب کو مل جل کے رکھنا چاہتی ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, اور مومنہ جو ہے وہ بھی ان کی کزن ہے. پھر مومنہ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, وہ سمپل سی ہے, وہ جہاں دیکھتی ہے سمینہ کے ساتھ مل جاتی ہے, مومنہ کے ساتھ آمنہ کے ساتھ مل جاتی ہے, اور عائشہ اور مریم کے ساتھ بھی اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. سو وہ کسی کی فیور میں یا کسی کو جو ہے برائی میں یا اچھائی میں نہیں ہے. بٹ یہاں پہ کوشچن یہ کیا جا رہا ہے کہ عائشہ جب اتنی بڑی یوٹیوبر ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنے کا کیا فائدہ. چھوٹے چھوٹے برتنوں پہ لڑ رہی ہے بچوں کی طرح. ٹیبل گندی ہو رہی ہے, ٹیبل میں صاف کروں, تم صاف کرو, برتن زیادہ ہیں, برتن کون صاف کرے گا, آج گیسٹ آئے تھے تو بھائی برتن بھرے ہوئے. جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو دونوں بہنیں ہی اس کام کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں ایزیلی, کیونکہ کہ سمینہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, سوائے سمینہ اپنا کھاتی پیتی ہے اور بچی گود میں لے کے اوپر چلی جاتی ہے. سو ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ سب کچھ کہنا کہ بھائی ہم تو بزی رہتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کرتے. بیٹر یہ ہے کہ سمینہ کا کچن اگر الگ کر دیا جائے تو سمینہ کو دن میں اور رات میں اور صبح میں تارے نظر آ جائے. اب یہاں پہ دونوں بہنوں کا کانفلکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, مگر یہاں پر عائشہ کو اپنا ایٹیٹیوڈ لیول صحیح کرنا چاہیے اور اپنی چھوٹی بہنوں کو بہن سمجھ کے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ
اب خوش اخلاقی سے رہنا چاہیے. تو فرینڈ یہاں پہ مریم جو ہے اس کو آپ نے دیکھا مریم کے فیس پہ ہر وقت اسمائل رہتی ہے. اسی طریقے سے آمنہ جو ہے، آمنہ جب انٹر ہوئی سحری کے دن اپنے گھر میں امی کے پاس، تو وہاں پہ عائشہ بھاگتی بھی گئی آمنہ کے پاس، اور آمنہ اتنی کنفیوز تھی کیونکہ آمنہ کو آنا پڑا. آمنہ کو اس لیے آنا پڑا کیونکہ اس کے گھر میں سحری جو ہے وہ کوئی بنانے پہ تیار نہیں تھا، نہ عائشہ، نہ مریم، نہ مومنہ. کیونکہ مومنہ بھی کافی حد تک دیکھا جائے تو اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، اور مومنہ یہ کہتی ہے کہ میرے 2 بچے مجھے ان کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر سارا برڈن آ جاتا ہے عائشہ پہ اور مریم پہ. بیٹر یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو دونوں بہنیں کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں، یا سمینہ کا کچن تو الگ ہی کر دینا چاہیے، تبھی سمینہ کو چین آئے گا. پھر یہاں پر عائشہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ یوٹیوبر ہے تو وہ ساری اس کی ایڈیٹنگ سیکھے. ایڈیٹنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پیچھے روئے نہیں کہ تم میری ایڈیٹنگ کر دو، تم میرے لیے پروگرام بنا لو، ایسا کچھ نہیں ہے. سب کو اپنے اسٹیپ پہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو بگیسٹ ریزن ہے نا ان کا جو لڑائیوں کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ولاگ میں ہیلپ نہیں ملتی اور وہ ہائپر ہو جاتی ہے. اور مریم کو بھی کچن میں صفائی کے ساتھ ساتھ عائشہ کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کچن جو ہے سب بہن بھائیوں کا ہے، سب کو اس کا گھر کو اور کچن کو دیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے ختم اور معاملہ ہو جاتا ہے ریزالو اگر وہ چاہیں تو. پھر لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے گا، پیسے نہیں لگتے. اس کے علاوہ اب ٹائم ہونے لگا ہے سحری کا. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.